السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ آپ درس شروع کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ بس۔ جی جی سب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مائک کو میوٹ پر رکھیں تاکہ درس کے بیچ میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدے کا اور ایک درس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونے اور آپ سب کو اس عقیدے کی مبارک مجلس میں جمع ہونے کا جو ہے موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ معزز حاضرین، کرونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا ایسے وقت میں بڑی پریشان ہے، تو ایسے وقت میں ہمارے ذہنوں کو اگر کوئی چیز سکون دے سکتی ہے تو دنیا میں بہت سے علوم ہیں، لیکن علم عقیدہ پڑھنے سے جو سکون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت اور ہمارے زندگیوں میں چین و سکون آتا ہے، شاید اس کا کوئی بدیل نہیں دنیا میں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم جس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، موضوع ہے علم عقیدہ کی تدوین اور اس کی تاریخ۔ جب بھی ہم دنیا میں کسی بھی علم کو پڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ علم کب سے شروع ہوا ہے اور یہ علم جو ہے کیسے مراحل سے گزر کر، کیسے نشیب و فراز سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے بھی سوچا کہ جیسے حدیث کی بھی علم حدیث کی بھی اپنی تاریخ ہے، تفسیر کی بھی، تدوین قرآن، تدوین حدیث کی سب کی تاریخ بھی ہے، لہٰذا جب ہم نے یہ دیکھا کہ عقیدہ کی تدوین، علم عقیدہ کی تدوین کب سے شروع ہوئی ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اور علماء نے اس کے پیچھے کیا کیا جو ہے محنتیں کی ہیں، انشاءاللہ وہ چیزیں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ جتنی پرانی ہے، علم عقیدہ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کیا پوچھا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ تو یہ فرشتے کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرتے تھے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، عباد مکرمون کہا گیا۔ ان کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو یہ وحدانیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، دنیا کی جتنی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی تاریخ جو ہے مکمل طور پر عقیدے کی بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر 1000 سال تک یعنی 10 صدیاں دنیا کی توحید پر قائم رہیں۔ اس کے بعد جب شرک شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، پہلا رسول بنا کر بھیجا، تاکہ دنیا میں جو ہے مکمل طور پر جو ہے شرک کا خلا خما کر سکیں۔ معزز حاضرین، اگر آپ علم عقیدہ کی تدوین کا مطلب اس کی حفاظت، اگر علم عقیدہ کی تدوین اور اس کی حفاظت کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ علم عقیدہ کی جو تدوین ہے دیگر علوم کی طرح ہی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام تک تو عقیدہ کی کوئی کتاب دنیا میں نہیں تھی، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جتنی آسمانی کتابیں تھی تمام آسمانی کتابوں میں جو ہے توحید کا ذکر تھا، چاہے وہ آپ لے لو توریت کو، زبور کو، انجیل کو، صحف ابراہیم و موسیٰ کو، ہر ایک کے اندر توحید کا ذکر تھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں کہا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، یہ فی کل امتن سے معلوم ہوتا ہے کہ علم عقیدہ کی تاریخ بہت پرانی ہے دنیا میں، مگر بحیثیت فن علم عقیدہ کی جو تدوین کا کام ہے وہ کب شروع ہوا؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مراحل ہمیں نظر آتے ہیں۔
سب سے پہلے دنیا کا سب سے مبارک و مسعود دور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عقیدے کی کوئی کتاب نہیں تھی سوائے قرآن کے، اس لیے کہ قرآن میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، آخرت بھی، اخلاق بھی ہے، چنانچہ ملا جلا تھا قرآن میں جو ہے مکمل طور پر اس کا ذکر تھا۔ مگر جیسے حدیث ایک فن کے طور پر جو ہے نہیں پہچانا گیا تھا عہد رسالت میں، بعد کے ادوار میں جو ہے صحابہ کرام کے مجموعہ کو لے کر جو ہے اس کو مکمل طور پر ترتیب دیا گیا، تو اسی طریقے سے علم عقیدہ پر کوئی مستقل کتاب نہیں تھی عہد رسالت میں۔ پھر دوبارہ دوہرا دیتے ہیں، عہد رسالت میں صحابہ اکرام کے دوران اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے اس وقت عقیدے کی کوئی کتاب نہیں تھی۔ صحابہ کیا کرتے تھے، جیسے ان کو قرآن میں کوئی اشکال آتا تو نبی سے پوچھ لیتے تھے، جیسا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ کے بارے میں آتا ہے، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شق ذلك على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن میں اگر کوئی اشکال پیدا ہوتا، کوئی آیت مبہم ہو جاتی تو کیا کرتے صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے تھے۔ اس طریقے سے حدیث کا مسئلہ بھی ہے، جو بھی مسئلہ آتا پوچھ لیتے، جیسا کہ قرآن کی ایک آیت کو جو ہے سمجھنے میں علی رضی اللہ عنہ کو ابہام پیدا ہوا، الخیط الابیض الخیط الاسود کیا ہے، تو تکیے کے نیچے کالا سفید دھاگا رکھ کر سو گئے تھے، جیسا کہ سیرت کتابوں میں آتا ہے۔ تو لہٰذا فن تفسیر، فن حدیث جیسے مستقل علم کی شکل اختیار نہیں کیا تھا، ویسے ہی اللہ کے نبی کے زمانے میں جو ہے عقیدہ جو ہے اپنا مستقل نہیں تھا۔ کیا کرتے تھے، عقیدے کے بارے میں جو بھی اشکالات آتے صحابہ کرام جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے۔ ایک دو مثالیں دینا چاہتے ہیں آپ سے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک دن جو ہے اللہ حضرت حنزلہ نافق حنزلہ کہہ کر آئے تھے، یہ کتاب الایمان میں ہے، کتاب مسلم میں حدیث یہ، تو نافق حنزلہ کہہ کر باہر آئے، تو ایسے موقع پر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حنزلہ کو پکڑا اور ڈیگ لے گئے، جا کر پوچھا کیا بات ہے، تو حنزلہ نے جو بات کہی وہ تو آپ جانتے ہیں۔ اس موقع پر تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حنزلہ سے کیا کہا تھا کہ تم ہماری مجلس میں اور اپنے بیوی بچوں کے مجلس میں جو فرق کرتے نا یہی عین ایمان ہے، لہذا اگر تمہارے دل کی کیفیت یہی ہو تو کیا کریں گے، فرشتے راستوں میں کھڑ کر تم کو سلام بھی کریں گے، تم سے مصافحہ بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے عقائد میں اشکال آتا تھا، صحابہ دور کیسے کرتے تھے، جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا مطلب کیا ہے، اگر کافر پر سے گزریں گے تو مسلمانوں کا مطلب کیا ہوگا، اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عہد رسالت میں کوئی جو ہے عقیدے کی تدوین نہیں ہوئی تھی، صحابہ جو کچھ ہوتا مکمل طور پر پوچھ لیتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں، احادیث کے اشکال کو دور کرنے میں، اور اسی طریقے سے عقیدے کے مسائل کو دور کرنے میں بھی مکمل طور پر مرجع تھے، لہٰذا مرجع ہونے کی صورت میں تدوین کی ضرورت نہیں پڑتی نا، اسی لیے صحابہ کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب تابعین کا دور آیا، لکھنا پڑھنا عام ہوا، تو کیا کیا اس وقت میں تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ آیا تو کیا ہوا، علماء نے تدوین حدیث کے ضمن میں، غور سے سنیے، تدوین حدیث کے ضمن میں کتب حدیث کے ابواب میں عقیدے کا ذکر کیا، یعنی کتب حدیث مرتب کی، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے موطا ہے، آپ اس میں دیکھیں گے باب الایمان بھی ہے، باب التوحید بھی ہے، تو اس طریقے سے یہ سب سے پہلے جو ہے احادیث کا مجموعہ تھا جو مکمل طور پر جو ہے احادیث رسول کو جمع کیا گیا تھا، تو اس میں ایک دو باب عقیدے کے ملتے تھے۔ صحابہ کے آخری زمانے میں قدریہ پیدا ہوئے تو علماء اسلام نے ان گمراہ فرقوں پر رد کرنے کے لیے کتابوں کا سہارا لیا، اور آپ جانتے ہیں 80 ہجری میں بھی معبد الجہنی نے جو ہے، معبد الجہنی ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت تھے ان کی شان میں غلو کیا، عبداللہ بن سبا کا فتنہ اٹھا، خوارج کی بدعت شروع ہوئی، تو یہ دیکھیے معبد الجہنی کا غلو سے کام لینا، عبداللہ بن سبا کا فتنہ، خوارج کی بدعات، اور اسی طریقے سے اعتزال کا فتنہ، یہ سب شروع ہوا۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں جو ہے تالیف کا سہارا لینا پڑا۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقیدے کی سب سے پہلے کتاب کون سی لکھی گئی، اگر آپ یہ چھانیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، حالانکہ آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی عالم کے فالوورز ہیں تو وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں، لیکن ان کے متبعین کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کتاب لکھی تھی عقیدے کے عنوان پر،
چنانچہ انہوں نے معتزلہ، قدریہ، جہمیہ، شیعہ پر رد کیا۔ 5 ابواب میں توحید اسماء و صفات کا ذکر کیا، عصمت انبیاء یعنی انبیاء معصوم من الکبائر ہوتے اس کا ذکر کیا، صحابہ کے مقام و مرتبے کو واضح کیا۔ آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلکن حنفی ہیں لیکن کیا کرتے ہیں نعوذ باللہ، اب وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں۔ لہذا ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کے مقام، صحیح صحابہ کے مقام و مرتبے کو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی مکمل طور پر جو ہے واضح کیا ہے۔ لہذا یہ سب سے پہلی کتاب الفقہ الاکبر، اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقائد پر جمع کر کے جو ہے کتاب لکھی گئی۔ ابو جعفر طحاوی آئے، انہوں نے طحاویہ کو ترتیب دیا، اس میں کیا لکھا، یہ ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے انتقال کے بعد امام مالک ابن انس رحمہ اللہ نے بھی ابو جعفر منصور کے مطالبے پر ایک رسالہ لکھا تھا، یہ بھی بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ اور ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 197 یہ جو ہے تاریخ وفات ابن وہب کی، انہوں نے قدریہ کی جو ہے رد میں ایک کتاب لکھی تھی محدثین کے طریقے پر، جو تقدیر سے متعلق جو حدیثیں ہیں اس کو تذویب کے بغیر بیان کیا تھا اس کتاب میں۔ اس کے بعد ابو عبید قاسم بن سلام آئے، 224 میں انہوں نے کتاب الایمان لکھی۔ امام احمد آئے، اس کے بعد 306 میں کتاب التوحید ابن خزیمہ نے لکھی۔ تو یہ ترتیب آئی، اس کے بعد کیا ہوا، یہ ترتیب چلی آ رہی تھی اور عقیدے کے مباحث کبھی تفسیر میں کبھی سنت میں اور ملے جلے تھے۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ 5ویں صدی ہجری کے اوائل میں، دوبارہ سنیے، 5ویں صدی ہجری کے اوائل میں علم عقیدہ مستقل فن بن گیا۔ اس سے پہلے جیسے کیا ہوتا تھا، صحابہ اکرام احادیث کو سنتے تھے، کیا کرتے، قرآن کے آدھے لکھ لیتے تھے، اللہ کی نبی نے منع فرمایا تھا، لا تکتبوا عنی غیر القرآن۔ اس طریقے سے ہوتے ہوتے مختلف مراحل سے گزرتے علم عقیدہ کسی کا تطور آئے، کیا ہے، ترقی آئی، تو 5ویں صدی ہجری کے اوائل میں علم عقیدہ مستقل فن بن گیا۔ وہیں سے مکمل طور پر جو ہے علم عقیدہ سے متعلق کتابیں لکھی گئیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا ایک درس ہوگا جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ علم عقیدہ کے سے متعلق سلف کی کیا خدمات ہیں۔ اب آئیے ہم تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت پر تھے، مطلب توحید پر تھے۔ اور اب دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کی عقیدہ توحید سے متعلق دعوتیں ہیں، ان دعوتوں میں خصوصاً 5 انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے دعوت کے میدان میں بہت جو ہے مصیبتیں جھیلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولو العزم کہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کے آخری میں کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اولو العزم کون تھے؟ یعنی پختہ ارادے کے مالک، دوسرے انبیاء کے مد مقابل میں انہوں نے صبر بھی زیادہ کیا اور جو ہے ڈٹ کر حالت کا مقابلہ کیا۔ کون تھے؟ قرآن کے 2 مقامات میں ان 5 انبیاء کا ذکر ہے۔ ایک تو سورہ احزاب میں ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اسی طریقے سے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے جو 5 انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 5 انبیاء دوسرے انبیاء کے مد مقابل میں یہ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حالات کیسے بھی آتے تو ان کے عقیدہ ڈگمگا نہیں جاتا تھا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام کو اپنے عقیدہ توحید پر 950 سال تک جمے رہنے کی ضرورت پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقیدہ توحید پر جمے رہنے کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا؟ موسیٰ کے غائبانہ میں سامری نے جو ہے بچڑا بنا کر کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی۔ حضرت عیسیٰ کو خدا کا اللہ کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ ان تمام سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر کہا اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر، بہت ستایا گیا اللہ کے راستے میں، لیکن مجھے جتنا ستایا گیا، مجھے جتنا اللہ کے راستے میں ڈرایا گیا، شاید کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولو العزم پیغمبر جو دنیا میں آئے تو ان انبیاء علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی اور جو ہے بڑے نشیب و فراز دیکھے زندگی میں۔ اگر آپ عقیدے کی تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس آیت کو پڑھیے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ
انبیاء میں کہتا ہے انہو لا الہ الا انا فاعبدون، ہر نبی کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی عقیدہ توحید ہے۔ اگر آپ عقیدہ توحید کو دیکھنا، عقیدہ توحید کی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو عرفے کی دعا کو پڑھیے، یہ جملہ غور سے سنیے۔ اگر آپ عقیدہ توحید کی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کیجیے، عرفے کی دعا کو دیکھیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہا کہ سب سے بہترین دعا عرفے کی دعا ہے، اس لیے کہ اس دن میرے سے قلت انا والنبیون من قبلی، میرے سے پہلے بھی انبیاء علیہ والسلام نے یہی دعا پڑھی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو یہاں اہل علم کہتے ہیں کہ عرفے کی دعا توحید پر مشتمل ہے، تو اللہ کے نبی نے خود جو ہے عرفے کے دن کو توحید کا دن بتایا، تو اللہ کے نبی سے پہلے بھی تاریخ مطالعہ کریں گے تو ہر نبی نے بھی وہ لا الہ الا اللہ دعا پڑھی ہے۔ اور یہ بھی ہم مناسبت ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ الست بربکم کا جو عہد لیا گیا تھا وہ بھی عرفے کے میدان میں مکمل طور پر لیا، یوم عرفہ ہی کو لیا گیا تھا، جیسا کہ علامہ البانی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ عقید توحید کو تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کو کھولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ معزز حاضرین، ہر نبی کی تاریخ جو عقید توحید سے بھری ہوئی ہے، ان سب سے ہٹ کر آخر میں ہم بتائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 23 سالہ زندگی بھی عقید توحید کی ایک روشن تاریخ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں جو ہے 80 سے زیادہ آیتیں اتری، ان تمام آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اخلاق پر زور دیا اور جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کے جو ہے اصول و ضوابط بتائے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو ہے عقید توحید ہمارا مکمل طور پر کیسے ہونا چاہیے۔ وہ عقیدے کی تاریخ کا سب سے سنہرا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں عقیدے کو زندہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے پر بڑا زور دیا۔ انشاءاللہ مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی تبلیغ کے لیے کیا کیا اسلوب اپنائے، اور مدینہ میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقید توحید کی تبلیغ و دعوت تبلیغ کے لیے کیا اصول اپنائے، کیا طریقے اپنائے، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ بہرحال درس کا پورا خلاصہ یہ ہوا، جیسے ہر فن کی ایک تاریخ ہوتی ہے ویسے علم عقیدہ کی یہ تاریخ ہے، جتنا دنیا پرانی ہے علم عقیدہ اتنا ہی پرانا ہے، اتنا ہی مکمل طور پر قدیم ہے، لہذا آدم علیہ السلام سے لے کر 1000 سال تک دنیا توحید پر قائم رہی، اس کے بعد سے دنیا میں شرک پیدا ہوا، اور یہ بات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے علوم آئے بھی گئے بھی، لیکن جب تک دنیا قائم ہے علم توحید انشاءاللہ باقی رہے گا، اور علم توحید پر جب بھی آنچ آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علماء کو مجددین کو اٹھا کر کھڑا کرے گا جو عقید توحید پر آنے والی آنچ کو مکمل طور پر دور کریں گے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہاں کہتے ہیں کہ جندنا سے مراد اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ آج بھی سوشل میڈیا کو رکھ کر کئی لوگ عقیدے کی خرابیوں کو دور کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عقیدے کا درس دیا اور سننے کا موقع خود عنایت فرمایا، یہ خود عقیدے پر آنے والی آنچ کو دور کرنے کی طرح ہے، اور جیسے سیرت پر بولا جاتا رہے گا، تفسیر پر بولا جاتا رہے گا اور قیامت تک احادیث تشریح کی جاتی رہے گی، انشاءاللہ یہ عقید توحید کا علم بھی زندہ رہے گا، امت جو ہے اس پر مکمل طور پر جب تک کاربند رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت مکمل طور پر اس کو جو ہے حاصل ہو کر رہے گی۔ اور کرونا وائرس کے پس منظر میں ایک دو باتیں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی اگر کسی کے اندر طاقت آتی ہے تو وہ عقید توحید کے اندر ہی آتی ہے، تو لہٰذا ہم سوشل میڈیا میں کتنے لوگ مرے، کیسے مرے، جنازے، قبرستان کو دیکھ کر نہ ڈریں، ان تمام سے کیا ہوتا ہے ہمارے قوت مدافعت پر مکمل طور پر اثر پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں مومن جو ہے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے، توکل سے متعلق جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو الحفیظ نام ہے اس نام کو پڑھتے رہے، اور ساتھ میں یہ بات یاد رکھیں ہمارا ایمان جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی ہم ہر طرح کی بیماریوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی جو ہے اپنے اندر طاقت پائیں گے، اور اس وقت ہمارے اندر اور ایک طاقت پیدا کرنے کی ہے وہ ہے استغفار۔
جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں وہ آرس یہ وہ سب پی کر اپنی قوت کو بڑھاتے ہیں. یاد رکھیے استغفار کی قوت ایسی قوت ہے بندے کو مکمل طور پر دنیا میں اسے جو ہے ایسی قوت دیتی ہے کہ وہ قوت کروڑوں روپے دے کر بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں کہا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکی فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کو جب مانگا نا خادم تو اس وقت کہا کہ میں تم کو خادم سے بہتر چیز بتاتا ہوں ذکر الہی کا اہتمام کرو. معلوم یہ ہوا کہ ذکر الہی تھکا دور کرتا ہے اور قوت بھی دیتا ہے. تو لہٰذا ایسے وقت میں ہم اپنی قوت مدافعت کو بڑھائیں, اپنے صحت کا خیال رکھیں اور سب سے بڑھ کر اپنی توحید کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے کیسے حالت کا مقابلہ کیا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا تعاون امواس میں انتقال ہوا نا, وہ کیسے جو ہے امواس مقام نامی مقام میں رہ کر کیسے مکمل طور پر انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا. اگر شرک آئے گا ساتھ میں خوف بھی آئے گا اور ڈر کے انسان مر جائے گا, مگر عقید توحید جس بندے کے اندر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ ایسے ہی جو ہے اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ درخت کے نیچے آپ آرام کر رہے تھے تو تلوار لٹکا کر تو ایک آدمی آیا تلوار اٹھا کر پوچھا اے محمد کون بچائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ. تو لفظ اللہ یا لفظ الجلالہ ہے نا, اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ سامنے والا سن کر تلوار نیچے ڈال کے چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی تلوار اٹھا کر پوچھا تم کون بچائے گا, تو وہ خاموش ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ایمان, کمال توکل, کمال عقیدہ ایسا تھا. آپ نے فرمایا اما انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ. تو بہرحال عقید توحید جینے کا حوصلہ دیتا ہے. عقید توحید بندے کو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس میں طاقت سکھاتا ہے. شرک آتا ہے تو خوف بھی آتا ہے, بزدلی بھی آتی ہے اور انسان جینے کا حوصلہ بھی مکمل طور پر جو ہے کیا ہے کھو لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ جلد اس بیماری کو دنیا سے اٹھا لے تاکہ دنیا میں حالات نارمل ہو جائیں. انشاءاللہ آنے والا درس لے کر آنے ہفتے کے دن ہم پھر حاضر ہوں گے. جو صحیح بات تھی تو اللہ کی طرف سے ہے, سبقت لسانی میں نے کوئی بات کہہ دی تو وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا. کسی کو کوئی اشکال ہے تو انشاءاللہ کلیئر کر لیں. شاید کسی کو کچھ ڈاؤٹس نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم کلاس کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ. یحییٰ بھائی انمیوٹ کیے ہیں. یحییٰ بھائی آپ کا کوئی سوال ہے؟ محمد یحییٰ آپ انمیوٹ کر کے کچھ کہنے آئے تھے, آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں کوئی سوال نہیں. جزاکم اللہ خیر شیخ. السلام علیکم.